بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ٹاک کے لیے جو تھیم ہے وہ ہے جرنی آف سویلائزیشن، تہذیب انسانی کا سفر، جرنی آف سویلائزیشن۔ اس کا خلاصہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت دنوں کی اسٹڈی اور سوچ بچار کے بعد میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جس چیز کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک جرنی ہے۔ جرنی کدھر ہے؟ ہیپینس کی طرف، ہیپینس کی طرف ایک جرنی، ایک ایسی ہیپینس جس کو ابھی انسان نے پایا نہیں، اس کی طرف وہ دوڑ رہا ہے۔ سویلائزیشن کی ڈیفینیشن کے بارے میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اسکالرس کے بیچ میں، کئی ڈیفینیشن دی جاتی ہیں۔ سویلائزیشن کب سے شروع ہوئی اس کے بارے میں بھی کئی رائے ہیں اسکالرس کی، لیکن میں ان ڈیٹیلز کو، ان جو اکیڈمک ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے یہ کہوں گا کہ سویلائزیشن کی ایک بہت ہی سمپل ڈیفینیشن ہے، بہت ہی سمپل۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ کہ انسان کا ترقیات یا ایڈوانسمنٹ کی طرف انسان کی دوڑ۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ایڈوانسمنٹ آف مین کائنڈ، سمپل ڈیفینیشن، ٹوٹل ایڈوانسمنٹ آف مین کائنڈ۔ کب سے سویلائزیشن کا سفر شروع ہوا اس کے بارے میں بھی بہت ساری رائے دی جاتی ہیں۔ کوئی اس کو ایگریکلچر سے جوڑتا ہے، ایگریکلچرل ایج سے، کوئی اس سے جب کہ ہارٹیکلچر شروع ہوا، کوئی کسی اور چیز سے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کلیئر طور پر سویلائزیشن کا سفر شروع ہوا جب انسان نے پہیہ انوینٹ کیا۔ پہیہ یعنی وہیل۔ وہیل سے پہلے سفر صحیح معنوں میں بنا ہی نہیں تھا۔ جب وہیل آیا، پہیہ آیا، تو سویلائزیشن کے سفر کے لیے ایک ٹول مل گیا انسان کو۔ پھر یہ پہیہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ ہوائی جہاز اور راکٹ تک پہنچ گیا۔ اس لیے میں سویلائزیشن کی بگننگ کو مانتا ہوں پہیہ یا وہیل۔ سب سے بڑی انوینشن تھی انسان کی، سب سے بڑی ڈسکوری تھی انسان کی پہیہ۔ وہیں سے سویلائزیشن کا سفر شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ سویلائزیشن کا سفر کیا ہے؟ واٹ از جرنی آف سویلائزیشن؟ اس کے بارے میں آج ہی مجھے ایک تجربہ ہوا جس سے وہ چیز ایکسپلین ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سویلائزیشن کا لفظ آج کل جو بولا جاتا ہے بہت ہی کمپریہنسو سینس میں بولا جاتا ہے۔ ساری پروگریس، سارے ڈیولپمنٹ، سارے ایڈوانسمنٹ کو لے کر کے کہا جاتا ہے کہ سویلائزیشن ہے انسان کی۔ تو کل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج یعنی سنڈے کو مجھے کیا بولنا ہے، کیا ٹاپک ہونا چاہیے۔
تو کوئی بات کلیئر نہیں ہو رہی تھی. یہ سوچتے سوچتے میں سو گیا. رات کو مجھے ایک ڈریم آیا آج رات کو کہ میں اپنی لڑکی فریدہ کو آج کا اخبار دے رہا ہوں, آج کا نیوز پیپر, آج کا 27 کا, اور کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک نیوز ہے, اس کو دیکھو, اس کو دیکھ کر مجھے بتاؤ. یہ میں کہہ رہا ہوں اس میں ایک نیوز ہے. تو انہوں نے دیکھا تو بہت عجیب بات ہے کہ اس میں مجھے ایک تھیم دے دی گئی. آج کے نیوز پیپر میں, یہ سبھی پیپروں میں آئی ہے یہ بات, آپ کسی بھی پیپر میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں مجھے ایک تھیم دے دی گئی, وہ جڑی ہوئی ہے اسی سے جس کو میں کر رہا ہوں سویلائزیشن. وہ تھیم کیا تھی؟ وہ پیپر گھر پہ چھوڑ گیا کیا؟ کہاں رہ گیا وہ پیپر؟ اچھا وہ پیپر رہ گیا کیا؟ بہرحال وہ پیپر ہے آج کا. اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو فرانس کا جو پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے انڈیا, آج رات کو واپس چلے گئے وہ. تو کل وہ آگرہ گئے, وہاں جا کر انہوں نے تاج محل دیکھا. تو تاج محل کے ساتھ ان کی پکچر آئی ہے آج کے اخبار میں. تو وہاں پر ایک گیسٹ بک ہوتی ہے جس میں جو ڈگنیٹریز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو کچھ لکھتے ہیں اس میں. تو کل جب فرانس کے پریزیڈنٹ نے تاج محل کو دیکھا تو ان کے سامنے گیسٹ بک پیش کی گئی. تو انہوں نے جو لکھا اس میں وہ یہ تھا, فرینچ لینگویج میں لکھا انہوں نے, جو انگلش میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے, کہ سی یو سون اگین, سی یو سون اگین, تم کو پھر میں دیکھوں گا, تم کو پھر میں دیکھنے کے لیے یہاں آؤں گا. تو تم کو پھر میں دیکھوں گا جب میں نے پڑھا تو اچانک مجھے پوری سویلائزیشن کی اس میں تصویر دکھائی دینے لگی, پوری انسانیت کی ساری جو اسٹرگل ہے. وہ کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو خدا نے جب پیدا کیا تو اس کو پیراڈائز میں رکھا, پیراڈائز میں. پھر آپ جانتے ہیں کہ فاربڈن ٹری کا قصہ پیش آیا اور انسان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور اس پلینٹ ارتھ پر وہ ڈال دیا گیا, اور کہا گیا کہ اگر تم یہاں پر کہ پہلے تو خدا نے انسان کو رکھا تھا پیراڈائز میں بغیر کسی کوئی سلیکٹیو بیسس پر نہیں بلکہ بطور بلیسنگ کے. اب انسان کو سلیکٹیو بیسس پر پیراڈائز میں رکھا جائے گا. یعنی انسان یہاں رہے گا, یہاں اس کی نسل بڑھے گی, جنریشن آفٹر جنریشن لوگ پیدا ہوں گے اور پیدا ہوں گے, بہت سارے انسان ہو جائیں گے. یہ سارے انسان جو ہیں یہاں پر کیا ہے, دے آر پٹ آن ٹیسٹ. وہ یہاں پر ٹیسٹ پر رکھے ہوئے ہیں, خدا نے ان کو یہاں ٹیسٹ پر رکھا ہے. اب سلیکٹیو بیسس پر ان کو پیراڈائز ملے گی. پہلے تو خدا نے ان کو دے دیا تھا ایز اے بلیسنگ, ایز اے گفٹ, یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے گفٹ دے دیا تھا شروع میں. لیکن جب انسان نے یہ کیا کہ فاربڈن ٹری کو اس نے کھا لیا جس سے اسے منع کیا گیا تھا,
تو پتہ چلا کہ ابھی انسان اممیچور ہے. اب یہاں پر اس کو دوبارہ بہت سے فاربڈن ٹری ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, بہت سی چیزوں سے اس کو رکنا ہے, بہت سے ڈسٹریکشنس ہیں, اس ڈسٹریکشن سے بچنا ہے آدمی کو. یہ سب کرتے ہوئے اس کو ایک زندگی گزارنی ہے, 40 سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی. 100 سال سے اندر اندر اس کا پھر لوٹا دیا جاتا ہے. اب ہوگا پیراڈائز میں ایڈمیشن سلیکٹیو بیسس پر, یعنی جو لوگ ٹیسٹ میں کوالیفائی کریں گے, جو ٹیسٹ پر اسٹینڈ کریں گے, ان کے لیے پیراڈائز ہے. باقی لوگ جو ہے اس کو پھینک دیا جائے گا, کوڑا کرکٹ ہے باقی لوگ. تو یہ جو ہے, جو اس نے لکھا فرانس کے پریزیڈنٹ نے, سی یو سون اگین, تو ایسا لگا کہ انسان کی اس روح بول رہی ہے. مجھے ایسا لگا پورے یہ جو انسانیت کی تاریخ ہے, انسان وہ سب کی آواز مجھے اس میں دکھائی دے لگی کہ مجھے جنت سے چھوڑنا پڑا تھا اور پھر مجھے جنت میں جانا ہے. جنت کو چھوڑ کر مجھے یہاں آنا پڑا تھا اور پھر مجھے جنت میں جانا ہے, پھر مجھے جنت کو دیکھنا ہے, پھر مجھے جنت میں رہنا ہے. اسی سائیکی میں سارے انسان جی رہے ہیں, اسی سائیکی میں سارے انسان جی رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ انسان کا مین کنسرن کیا ہوتا ہے اس دنیا میں, اپنے لیے ایک خوشی کی دنیا بنانا, کمفرٹ اور لگژری کی دنیا بنانا, خوشیوں کی ایک دنیا بنانا. سارے آدمیوں کے دماغ میں ایک بسا ہوا ہے, اسی کو انفولڈ کر رہا ہے وہ. آدمی گھر بناتا ہے, اچھے سے اچھا گھر چاہتا بنانا, کماتا ہے, زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے, فیم کی طرف جاتا ہے تو زیادہ فیم حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ سارے آئٹم جن کو آپ خوشیوں کے آئٹم کہہ سکتے ہیں, ان سارے آئٹم کو سمیٹنا, الحاق بالتکاثر حتی زرتم المقابر. تو اگر آپ ایک سینٹنس میں یہ بتانا چاہیں پورے ہیومن ریس, سارے مین کائنڈ کی سائیکالوجی کو, اس کے مزاج کو, جس کے ساتھ وہ انسان جی رہا ہے دنیا میں, تو یہی ایک ہی ہوگی, سی یو سون اگین, پھر مجھے دیکھنا ہے تمہیں, پھر مجھے تیرے پاس جانا ہے. اب غلطی کیا ہے یہاں کہ یہ سائیکی تو ہے اس لیے کہ جنت میں پہنچے آدمی, لیکن اس کو یہیں پر مٹیریلائز کرنا چاہتا ہے. غلطی یہاں پر ہوئی ہے. وہ جنت وہ اسی دنیا بنانا چاہتا ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ جنت اسی دنیا بنانا چاہتے ہیں. اب آج ہی پیپر میں ایک آرٹیکل آیا ہے جو آج کل کے جو سوچ ہے ہمارے لوگوں کی, ان کو یہ بتا رہا ہے. ایک پورا پیج ہے یہ, اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلے پارٹ کا یہ کیپشن دیا انہوں نے کہ یو ہیو دا پاور, یو ہیو دا پاور, تم کو پاور ہے, تم کو طاقت ہے. انسان کے اندر جو ارج ہے پیراڈائز بنانے کی, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طاقت تو بنا سکتے ہو, وہ پیراڈائز تم بنا سکتے ہو. پھر اس کے دوسرا پارٹ جو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا راز ہے, اس کو بتا رہے ہیں. تو اس کا کیپشن ہے, دیکھیے, بی ہیپی ہیئر اینڈ ناؤ, بی ہیپی ہیئر اینڈ ناؤ. اس کا فارمولہ بتا رہے ہیں کہ بس خوش رہو, خوش رہو, خوش رہو. بی ہیپی ہیئر اینڈ ناؤ. تو اس مضمون میں
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج کل سارے لوگوں کی یہی سوچ ہے. میں ریڈیو سنتا ہوں تو اس میں یہی بات رہتی ہے، اسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ آرٹیکل. تو یہ بتا رہے ہیں کیا کہ تم دنیا میں رہتے ہو، تم کو ہر وقت چیزیں ملتی ہیں. جیسے دیکھیے یہاں پر ایک تتلی ملی ہوئی ہے. اب تتلی کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے آدمی. اس کو گریٹیٹیوڈ پیش کرو. تتلی دیکھو تو کیا اچھی تتلی مجھے مل گئی ہے. کمپیوٹر کو دیکھو کتنا اچھا کمپیوٹر میرا ہے. کار کو دیکھو تو کہو کہ کیا اچھی کار مجھے حاصل ہے. گھر کو دیکھو تو واہ کتنا عمدہ گھر مجھے ملا ہوا ہے. تو یہ فارمولا بتایا انہوں نے، اور یہ اس میں بتا رہے ہیں یہ کہ گریٹیٹیوڈ اوپنس دا فلٹ ٹو جوائے. یہ جو بتا رہے ہیں وہ کہ چیزوں میں خوب خوشی حاصل کرو، خوب ہو ہا کرو، ہر چیز پر ہنسو، ہر چیز کو دیکھ کر کے اس کو کہو کہ واہ کیا اچھی چیز مجھے ملی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ اوپنس دا ڈور ٹو جوائے. گریٹیٹیوڈ کے لیے اردو میں لفظ ہے تشکر، احسان مندی، تشکر. گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ دروازہ کھول دیتا ہے جوائے کا، خوشیوں کا. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ تتلی کو بنایا کس نے. تتلی کو دیکھ کر ایک آدمی خوش ہو رہا ہے کہ واہ کیا اچھی ہے تتلی جو میرے کمرے میں اڑ رہی ہے. وہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ تتلی کو بنایا کس نے. تو اس دنیا کے بارے میں آپ گریٹیٹیوڈ پیش کر رہے ہیں دنیا کو. واہ کتنی اچھی ہے ایئر، واہ کتنا اچھا ہے ٹری، واہ کتنی اچھی ہے زمین، واہ کتنا اچھا ہے یہ سن جو سورج روشنی بھیج رہا ہے مجھ کو. تو دنیا کے چیزوں کو آپ گریٹیٹیوڈ دے رہے ہیں، اس کو اکنالج کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے جوائے مل رہا ہے. اس سے کبھی بھی جوائے نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ یہ تو جھوٹ پر کھڑا ہونا ہے. تتلی ہے تو کوئی تتلی کو بنانے والا ہے، سورج ہے تو کوئی سورج کو بنانے والا ہے، زمین ہے تو کوئی زمین کو بنانے والا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے تو کوئی ٹھنڈی ہوا کو بنانے والا ہے، آکسیجن آ رہی میرے پاس تو کوئی آکسیجن کو بنانے والا ہے. تو یہ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کریں کہ جو چیز مل رہی ہے اسی ہی کو آپ پیش کرنے لگیں، اپنا اکنالج کرنے لگیں، اسی کو اپنا گریٹیٹیوڈ پیش کرنے لگیں، اور یہ بھول جائے کہ کوئی ہے جو اس کو مجھے بھیج رہا ہے. یعنی کریٹر کو بھلا کر کے صرف کریشن پر آپ خوش ہونا چاہیں تو کیسے خوش ہو سکتے ہیں آپ؟ کبھی بھی آپ کی روح اس پر راضی نہیں ہوگی، آپ کے سول میں کبھی بھی سکون نہیں آئے گا. کیسے آپ سورج کی روشنی، اتنی زبردست روشنی کہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے سورج، اتنی عمدہ روشنی بھیج رہا ہے، آپ کہ واہ کیا عمدہ لائٹ ہے. تو آپ کی روح کہے گی کہ یہ تو ادھورا گریٹیٹیوڈ ہے. یہ سوچو کہ کس نے بنایا سورج کو، کس نے بنایا سورج کو، کس نے بنایا تتلی کو، کس نے وہ عقل دی تم کو کہ تم نے کمپیوٹر بنا ڈالا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ گریٹیٹیوڈ اوپنس دا ڈور ٹو جوائے، یہ صحیح ہے اور غلط بھی ہے. یعنی پورے معنی میں صحیح ہے اور پورے معنی میں غلط ہے. 100% سچ ہے، 100% جھوٹ ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ اس کو ایسوسیٹ کریں خدا سے تو 100% سچ ہے. وہ قرآن میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کو اکنالج کرنے سے سکون ملتا ہے، خدا کو گریٹیٹیوڈ پیش کرنے سے تم کو جوائے ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایک ریئلٹی ہے، ایک لا آف نیچر ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جس نے دیا ہے، جب اس کے لیے آپ اس کو جب اکنالج کریں گے تو آپ کی پوری پرسنالٹی جو ہے
اس میں خوشی میں ڈوب جائے گی، پوری پوری پرسنالٹی خوشی میں ڈوب جائے گی۔ اگر آپ کسی اور کو اکنالج کریں تو آپ کی پوری پرسنالٹی ریفیوز کرے گی، ریفیوز، کہ جس نے دیا ہے اس کو تو تم کر نہیں رہے ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بات 100% صحیح بھی ہے، 100% غلط بھی ہے۔ گریٹیچیوڈ اوپنس دا فلڈ گیٹ ٹو جوائے۔ گریٹیچیوڈ کس کے لیے؟ کریٹر کے لیے، خالق کے لیے، خدا کے لیے، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو یہ بالکل قرآن کی جو آیت ہے ایک دم یہاں صحیح اترتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خدا کو اکنالج کرنے سے، خدا کو گریٹیٹیوڈ پیش کرنے سے فلڈ گیٹ کھلتا ہے جوائے کا۔ یہ مطلب آپ نے خدا کو حذف کر دیا، خدا کو حذف کر کے آپ نے کیا کیا؟ ایسوسیٹ کر دیا اس کو کریچر سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں دیکھیے چیزیں ہم کو ملی ہوئی تو کوئی اس کا گیور ہے، کوئی گیور ہے۔ ہم کو کچھ بلیسنگ ملی ہوئی ہے تو اس بلیسنگ کو کوئی بھیجنے والا ہے ہمارے پاس۔ تو انسان کی جو روح ہے، انسان کی جو سول ہے، انسان کی جو انر بینگ ہے، وہ تبھی خوش ہوگی، تبھی اس کو صحیح معنی میں جوائے ملے گا، جبکہ ٹرو سینس میں اس کو وہ اکنالج کرے جس نے دیا ہے اس کو، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، میں نے اس کو پڑھا اس آرٹیکل کو، جو کہہ رہے ہیں کہ بی ہیپی ناؤ اینڈ بی ہیپی ہیئر اینڈ ناؤ۔ تو میرے ذہن میں کیا آیا، میرے مائنڈ میں کیا سوال آیا کہ اس فارمولے کو بین لوگوں نے یعنی اپنایا ہے۔ آج میں جیو، ابھی میں جیو، ابھی میں خوشی ڈھونڈو، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، آج کا ہی کلچر ہے۔ سارے لوگ اسی میں اس فارمولے کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ یو ہیو ٹو سی دا رزلٹ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ رزلٹ کو دیکھے بغیر رائے بناتے ہیں۔ ملین لوگوں نے اس کو اپنایا ہے، کیا وہ خوشی پا رہے ہیں؟ کیا وہ جوائے پا رہے ہیں؟ پھر اتنا ٹینشن کیوں، اتنا اسٹریس کیوں؟ کل ہی کے پیپر میں ایک خبر تھی کہ ٹاپ کا ایکٹر نے، ٹاپ کا ایک اسٹار، فلم اسٹار، اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اس کے پاس فیم تھی، اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس یہ تھا وہ تھا، سب کچھ چیز، اس نے سوسائڈ کر لیا، کیونکہ اندر سے کسی کو سکون نہیں ہے، کسی کو سکون نہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں جو فزیوتھراپی کے ڈاکٹر ہیں، میری فزیوتھراپی کرتے ہیں وہ، تو پوری دلی میں ان کو گھومتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کی فزیوتھراپی کرتے ہیں۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ جو ٹاپ کے لوگ ہیں، پیسے والے، کیا آپ نے ان کو پایا کہ وہ خوش رہتے ہیں؟ کہا کہ سب سے زیادہ خوشی سے محروم تو وہی لوگ ہیں۔ جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنا زیادہ آدمی کو پرابلم ہے۔ تو سوال ہے کہ وہ سارے لوگ جو جی رہے ہیں اس میں، کل پرسوں میں ریڈیو سن رہا تھا تو ایک خاتون جو ہے یہی بولی بول رہی تھی، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، خوب یہی بولی بول رہی تھی۔ اس کے بعد جو اناؤنسر تھا اس نے ان کو تھوڑا اسکروٹنی کی اور گھر کی باتیں پوچھنے لگا ان سے، تو وہی لیڈی رونے لگی، وہی لیڈی، کہ ان کو پرابلم ہے اپنے ہسبینڈ سے، پرابلم ہے اپنے وہ ان لاز سے۔ تو اس معنی کہ آدمی دکھانے کے لیے ہنستا ہے، دکھانے کے لیے کاکا لگاتا ہے، اندر سے سیڈ ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فارمولہ بنایا گیا ہے رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا، اس کو آپ رزلٹ پر جج کیجیے،
رزلٹ پر جج کیجیے. صرف فارمولے کو دیکھنے سے کیسے ہوگا؟ اب اس جگہ کا نام لکھ رہے ہیں ہم فورٹ رکھ رہے ہیں، فورٹ رکھ رہے ہیں قلعہ، تو کیا ہمارے کہنے سے فورٹ بن جائے گا؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا یہ فورٹ والا فائدہ دے رہا ہے ہم کو. تو رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا فلاسفی بہت اپنائی گئی ہے آج کل. لیکن سوال یہ کہ رزلٹ کیا ہے؟ وہ سارے لوگ جو اس فلاسفی میں جی رہے ہیں وہ سب اندر سیڈ ہوتے ہیں. میرے پاس ابھی آئے تھے امریکہ کے وہ مسٹر لئیق احمد انصاری، وہ کمپیوٹر انجینئر ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں بہت زیادہ لوگ آؤٹنگ کرتے ہیں چھٹیوں میں، کہ خوب کماؤ خوب آؤٹنگ کرو، پارٹی ہارڈ اور وہ نہیں، ورک ہارڈ اور پارٹی ہارڈ، خوب کماؤ خوب آؤٹنگ کرو. تو انہوں نے بتایا کہ آؤٹنگ کا پورا وہاں پہ کلچر چل پڑا. دن ہفتے پر کمائیں گے اور چھٹی کے دن خوب جائیں گے یہاں وہاں. لیکن ہوا کیا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ واپس آئے تو پھر نیا ٹینشن، نیا اسٹریس. تو انہوں نے کہا کہ ایک نیا ورڈ بنا ہے وہاں پر، ہالیڈے اسٹریس. ہالیڈے اسٹریس. تو کیا ملا؟ رزلٹ کیا ملا مجھے بتائیے. آپ نے نظریہ بنایا کہ رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، ورک ہارڈ پارٹی ہارڈ، اس پر آپ نے کیا، خوب کمایا، خوب کما کر کے اپنے ساتھیوں کو لے کر دوستوں کو لے کر گیا ہوا کرنے کے لیے. واپس آئے تو پھر وہی ٹینشن. تو اب وہاں پر کیا انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک نیا ورڈ چل رہا ہے، نیا ٹرم، ہالیڈے ایکسپریس، وہ ہالیڈے اسٹریس. ہالیڈے اسٹریس. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بہت زیادہ آج کل چلا ہوا ہے، یہ اسی کی نمائندگی کر رہا ہے یہ آرٹیکل. یہ آرٹیکل کوئی نئی بات نہیں ہے، آج کل جو کلچر ہے اسی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ، کہ بی ہیپی ہیئر اینڈ ناؤ. اس کو کہتے ہیں رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ، یعنی ابھی میں، آج میں. تو سوال ہے کہ ابھی میں، آج میں آپ جی رہے ہیں ملین لوگ، تو کیا انہیں خوشی مل رہی ہے؟ کچھ بھی خوشی نہیں، ہر طرف اسٹریس. تو چیز کیا ہے؟ دیکھیے ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کیوں خوشی نہیں ہے لوگوں کو. لوگوں کے مائنڈ میں بسا ہوا ہے کہ مجھے ایک اچھی زندگی چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان جنت سے نکالا گیا تھا، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ وہی لوٹنا. اب ایک سفر ہو رہا ہے جنت کی طرف، یعنی جرنی ٹو، ہماری جو سفر ہے وہ سارا کا سفر جو ہے پیراڈائز کی طرف سفر ہم کر رہے ہیں. تو اب ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کو دلی سے جانا ہے بمبئی. آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں یا ٹرین میں بیٹھتے ہیں دلی سے بمبئی پہنچنے کے لیے. اب جب اس میں بیٹھے آپ ٹرین میں، آپ ہوائی جہاز میں، تو آپ وہاں پر ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی میرا بیڈ روم کدھر ہے، بھئی میرے پاس وہاں پارک ہوتا تھا وہ پارک کدھر ہے. یعنی وہاں پر وہ چیزیں ڈھونڈنے لگتے ہیں جو کہ اس کے باہر تھیں. تو ظاہر ہے کہ آپ کا سفر مصیبت بن جائے گا. آپ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہوں گے، آپ اپر کلاس میں سفر کر رہے ہوں گے، لیکن وہ سفر آپ کو مصیبت دکھائی پڑے گا. یعنی ہوائی جہاز کا فرسٹ کلاس آپ کے لیے مصیبت دکھائی پڑے گا، ٹرین کا فرسٹ کلاس آپ کو مصیبت دکھائی پڑے گا. کیوں؟ اس میں تو پارک تو ہے ہی نہیں، بیڈ روم تو اس میں ہے نہیں، اس میں کھیلنے کا میدان تو ہے نہیں، اس میں ڈائننگ ہال تو ہے نہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو، یہ تو سفر کا یعنی وہ ہے، سفر کا مدت ہے، یہ سفر کا پیریڈ ہے. سفر کی پیریڈ میں مجھے وہ چیز نہیں مل سکتی جو ڈیسٹینیشن میں ملے گی. وہ ساری چیزیں مجھے وہاں پہنچ کر ملیں گی جہاں میں جا رہا ہوں. تو آپ بالکل سکون ہو جائے گا آپ کو.
یعنی جو چیز ملتی ہے منزل پر وہ آپ چاہیں سواری میں پانا تو آپ کو پوری زندگی آپ کو مصیبت دکھائی دے گی، مصیبت ہی مصیبت، مصیبت ہی مصیبت. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے تو سواری ہے، تو بہت خوشی کے ساتھ آپ ٹرین میں سفر کریں گے، ہوائی جہاز میں سفر کریں گے. ٹھیک یہی معاملہ انسان کا ہے. انسان جو دنیا چاہتا ہے، وہ دنیا پانا چاہتا ہے وہ سواری کے اندر، جبکہ ملے گی وہ ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر کے. اسی راز کو نہ جاننے کا نام ہے ڈسٹریس. اس اسٹریس اور ٹینشن، سارے لوگ ٹینشن میں جی رہے ہیں کیونکہ وہ سواری کے اندر وہ بات پانا چاہتے ہیں جو ملے گی انہیں منزل پر پہنچنے کے بعد. یہاں پر ایک بات میں اور بھی اضافہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے، ہر آدمی آس پاس ان کے مر رہا ہے، لیکن خود وہ آدمی کو آپ دیکھیں کہ موت کو یاد نہیں کر رہا ہے. خود وہ آدمی جو ہے موت کو یاد نہیں کر رہا ہے. میں پوری زندگی میں دیکھتا رہا ہوں کہ میں جیسے کوئی آدمی مرا، اس کا جنازہ گیا قبرستان میں، وہاں گیا میں، تو میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ وہاں بیٹھ کر کے لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. کبھی میں نہیں پایا کہ وہاں پر بات کریں مرنے کی. قبر کھودی جا رہی ہے، وہاں دفن ہو رہا آدمی، یہ سب کچھ دیکھتے اپنی آنکھوں سے، لیکن موت کا کوئی چرچا نہیں، موت کا کوئی چرچا نہیں. ایسے ہی دیکھیے آرٹیکل چھپتے ہیں مرنے پر لوگوں کے، تو اس آدمی کی تعریفیں تو خوب ہوتی ہیں، ایسا تھا آدمی، ویسا تھا آدمی، لیکن اس آدمی پر موت آئی، مر کر کے دنیا سے چلا گیا، تو موت کا کوئی چرچا نہیں. اس پر میں بہت سوچتا تھا تو یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ انسان کی جو جس کو کہتے ہیں پروگرامنگ یعنی بایولوجیکل پروگرامنگ یا سائیکولوجیکل پروگرامنگ، انٹلیکچوئل پروگرامنگ، کہ ہمارے اندر ایک پروگرامنگ ہے. اسی پروگرامنگ کی وجہ سے ہم کو ایک ٹائم پر نیند آتی ہے، ہم سو جاتے ہیں. اسی پروگرامنگ کے مطابق ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں. اسی پروگرامنگ کے مطابق ہم سارا کام کرتے ہیں. وہ پروگرامنگ جو ہے وہ ہم سے سارا کام کرواتی رہتی ہے. وہ پروگرامنگ ایک تو مستقل ہے اور ایک بدلتی بھی رہتی ہے، لیکن اسی پروگرامنگ کے تحت ہم کام کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ جو قصہ ہے تو انسان کے جو پروگرامنگ ہوئی ہے وہ ایٹرنیٹی کو لے کر کے ہے. ہمارے مائنڈ کی جو پروگرامنگ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے زندہ رہنا ہمیشہ ہے، مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو لیو فار ایور. میری زندگی ہمیشہ پر مبنی ہے. جب انسان کو خدا نے پیدا کیا تو قرآن میں ہے کہ اس کو سب کچھ اس کے مائنڈ میں ڈال دیا، سب کچھ. علم آدم الاسماء کلھا، ساری باتیں اس کے مائنڈ میں ڈال دی، ساری انفارمیشن اس کے مائنڈ میں ڈال دی. اب وہ انفارمیشن انفولڈ ہوتی رہتی ہے، لیکن ڈالی ہوئی سب کچھ مائنڈ کے اندر. تو خدا نے ہمارے مائنڈ کی جو پروگرامنگ کی وہ ایٹرنیٹی کو لے کر کی. خدا نے یعنی کریٹر نے ہمارے، کیونکہ پیدا کیا خدا نے ہم کو ایک ایٹرنل بینگ کے طور پر پیدا کیا. ایسا نہیں کہ ہم 10-20 سال کے لیے پیدا کیا کیڑے مکوڑوں کے طریقے سے. ہر انسان جس کو خدا نے پیدا کیا ہے وہ اس کو پیدا کیا ہے ایک ایٹرنل بینگ کے طور پر، ہمیشہ رہنے والی کریچر کے طور پر.
جس معنی ہے کہ اس کی جو پروگرامنگ ہے وہ ایٹرنیٹی کو لے کر کے ہے، کہ پروگرامنگ کے مطابق انسان کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تو، میرے لیے تو موت ہے نہیں، مجھے تو زندہ رہنا ہے، مجھے تو مرنا نہیں ہے، میں تو ایٹرنل بینگ ہوں. یہ ہے اس کی پروگرامنگ. تو موت جو ہے ایک خدا نے جو رکھی ہے جو ٹیسٹ کے طور پر، وہ ایک ٹیمپریری فیز ہے انسان کی زندگی کا، ٹیمپریری فیز ہے، وہ ایٹرنل فیز نہیں ہے. انسان کی زندگی میں پروگرامنگ جو ہے ایٹرنیٹی کو لے کر ہوئی ہے، اور ایک ٹیمپریری فیز کے طور پر موت آتی ہے اس کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ جو لوگ نہیں سوچ پاتے موت کے بارے میں، تو کیوں موت کے بارے میں اب سمجھ پانا، موت کے بارے میں سوچ پانا تب ہوگا جب آپ اینٹی پروگرامنگ سوچ پیدا کریں اپنے اندر. ہم پرو پروگرامنگ سوچ میں جیتے ہیں. ہم جو دنیا میں جیتے ہیں تو پروگرامنگ سوچ کے تحت جیتے ہیں. ہم لوگ سب کے سب پروگرامنگ. لیکن موت کا ایک لیونگ شعور، ایک زندہ شعور اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کے لیے آپ کو اینٹی پروگرامنگ سوچ لانی پڑے گی. وہ ہے نہیں لوگوں کے اندر. اینٹی پروگرامنگ سوچ تو اتنی کامیاب، اتنی کم ہے کہ ڈھونڈ ڈالی دنیا میں، کوئی نہیں ملے گا. یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے کہ آپ اینٹی پروگرامنگ سوچ کے تحت دنیا میں جئیں. تو یہ دیکھیے کریشن پلان جو ہے خدا کا، وہ یہ ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہم کو ایک ایٹرنل بینگ کے طور پر. پروگرامنگ جو ہوئی ہماری وہ ایٹرنیٹی کو لے کر ہوئی. ہماری جو سوچ ہے انکانشیس مائنڈ کو لے کر وہ اسی پر ہے کہ ہمیں زندہ رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب ایک ٹیمپریری فیز خدا نے رکھا ہمارا کہ ہم یہاں پر 10-20 سال رہیں، مر کر کے پھر اس ایٹرنیٹی کا حصہ بن جائے. یہاں پر ہم 10-20 سال رہیں، یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے ہمارا، پھر مر کر اسی ایٹرنیٹی کا حصہ بن جائے. تو پروگرامنگ تو ایٹرنیٹی کو لے کر کے ہے، اب ایک ٹیمپریری فیز ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی مرا تو اپنے کو ایگزمپٹ کر لیتے ہیں اس پروگرامنگ کے انفلوئنس میں. کسی مرنے والے کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو تو سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا، اپنے کو ایگزمپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ جو میرا انکانشیس مائنڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایٹرنل ہوں، مجھے تو مرنا نہیں ہے. تو جو مرا اس کو آپ الگ کر دیتے ہیں، سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو، اور اپنے آپ کو ایگزام کر کے اس میں جیتے رہتے ہیں، اسی پروگرام میں جیتے رہتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ یہی راز ہے کہ لوگ موت کے بارے میں سوچتے نہیں، موت کے بارے میں سوچتے نہیں. دیکھیے یہ بھی ایک بلیسنگ ہے خدا کی. اگر انسان کے اندر یہ پروگرامنگ نہ ہوتی تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے آپ. جس چیز کو میں اینٹی پروگرامنگ کہہ رہا ہوں، اگر وہ انسان، ہر آدمی اگر اس زندہ شعور اس کے اندر بھرا ہوتا ابھی مرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر ہر آدمی کو پتا ہوتا کہ 20,010 میں تم مر جاؤ گے تو کوئی کام نہ کرتا وہ. جیسے کہ دیکھیے جن لوگوں کو ڈیتھ سینٹینس ہوتی ہے، ڈیتھ سینٹینس کے بعد انہیں پھر بھی کچھ دن جیل میں رہنا پڑتا ہے. فون کے فون نہیں ہوتی کہ ادھر کورٹ میں انہوں نے سینٹینس دیا، ادھر جا کر کے ان کو مار ڈالا گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. کورٹ میں جج اپنا ججمنٹ جو ہے وہ اس کو سناتا ہے، پھر اس کو واپس لے آتے ہیں اسی کوٹری میں جہاں بند تھا وہ. پھر ایک وقت ہوتا ہے جب کہ اس کو ڈیتھ سینٹینس دی جاتی ہے. اب بیچ کا پیریڈ جو ہے بیچ کا، اس میں وہ آدمی کچھ نہیں کر پاتا، کچھ نہیں کر پاتا.
اس کو کھانا بھول جاتا ہے، پانی بھول جاتا ہے، چائے بھول جاتی ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے پھانسی سے پہلے کہ تم کو سب سے اچھی چیز کیا پسند ہے، وہ لائی جاتی ہے لیکن وہ کھا نہیں پاتا وہ. تو اگر ہر آدمی کو یہ پتہ ہوتا کانشیسلی کہ مجھے اس ڈیٹ کو مرنا ہے، اس منتھ میں مرنا ہے، اس ایئر میں مرنا ہے، تو دنیا کا کوئی کام نہ ہوتا. ہر آدمی جو ہے یعنی بالکل ٹھپ ہو جاتا. یہ خدا کی بلیسنگ ہے کہ اس بات کو خدا نے آدمی کے انکانشیس مائنڈ میں ڈال دیا. کانشیس مائنڈ میں اگر ڈال دیا گیا ہوتا تو سارا کام ٹھپ ہو جاتا، کوئی کام نہ کر پاتے آپ. تو دنیا کا کام چلانے کے لیے تو خدا نے ایسا کیا، لیکن آپ کو اس کو ڈسکور کرنا پڑے گا، اینٹی پروگرامنگ کے تحت سوچنا پڑے گا، ورنہ آپ کیا ہوگا، موت کو بھولے رہیں گے. اور جب موت آئے گی تو اچانک بالکل ایک نیا منظر سامنے آ جائے گا کہ آپ تو تیاری کرتے رہے اس دنیا میں جنت بنانے کے لیے، اور یہاں تھی نہیں، اور جہاں آپ پہنچے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک شعر ہے ایک شاعر کا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. گل آپ جانتے ہیں یہاں گل سے مطلب ہے کلی. آپ جانتے ہیں پھول جو ہوتا ہے پہلے کلی ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، کلوز، پھر وہ کھل جاتا ہے. وہ اس کے برانچ پر ایک کلی نکلی، وہ بند تھی. بند کچھ دنوں کے بعد وہ کھلتی ہے. جب کھلتی ہے تو موسم خزاں کا آ گیا، یعنی پتجھڑ. خزاں مطلب پتجھڑ. یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ پھول کی کلی انتظار کر رہی تھی کہ میں کھلوں تو دیکھوں اسپرنگ کا موسم، بہار کا موسم. لیکن جب آنکھ کھلی اس کی تو معلوم ہوا یہ تو خزاں آ چکی ہے، پتجھڑ کا موسم آ چکا ہے. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. یہی سارے انسانوں کا حال ہے، یہی سارے انسانوں کا حال ہو رہا ہے. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، یعنی ہم تیاری کر رہے ہیں، یعنی اندر کا جو ارج ہے ہماری اس کے مطابق ہم اپنے لیے ایک جنت بنا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں رہنا نصیب ہو. سارا کٹ ڈالا، اچانک موت، اور اس کے بعد پتجھڑ کا موسم. کچھ بھی نہیں. اسی آپ کو ملتا ہے دنیا میں کام کرنے کے لیے 10-20 سال، 50 سال، 60 سال. اس میں ساری آپ انرجی لگا دیتے ہیں دنیا میں ایک اچھا اپنے لیے بنانے کے لیے، ایک اچھی لائف، ایک خوشیوں کی ایک دنیا. جیسے وہ بنی کہ موت آ گئی. تو جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے اعظم گڑھ میں، میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں، تو وہاں ایک راجہ ہرک چند تھے. اعظم گڑھ میں ایک راجہ ہرک چند تھے. تو انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے بہت زبردست ایک کوٹھی بنائی تھی. یعنی سارے اعظم گڑھ میں ایسی کوٹھی کوئی اور نہیں تھی. تو جہاں تک مجھے یاد ہے 3 اسٹوری تھی اس کوٹھی کی. بالکل وہ فورٹ تھا، فورٹ قلعہ کی طرح سے. اب بہت زیادہ اس میں آرٹ ورک تھا، دیواروں پر، چھتوں پر، ہر جگہ آرٹ ورک تھا. اور اوپر چوتھی اسٹوری پر وہاں بنایا گیا تھا ان کا ایک تھوڑا سا ایک روم اور سب سامان. وہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے والے تھے. تو وہ بن رہا تھا اور وہ خود ابھی بنارس میں ہوا کرتے تھے کہ جب مکمل ہو جائے تو آ کر اس میں رہیں، آرام کریں. یہاں تک مجھے یاد ہے 1946 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی.
1946 میں، اور اس مکان میں انہیں ایک دن بھی رہنا نہیں ملا. اس میں بہت 20-25 سال، پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے تھے. یعنی کس امیدوں کے ساتھ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ لگایا، اپنا سارا پیسہ لگایا کہ ایک دن بن جائے گی میری کوٹھی تو اس میں میں جا کر رہوں گا شان کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ. اور وہی ہوا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. جب وہ کمپلیٹ ہوئی تو انہیں پہنچ جانا پڑا دوسری دنیا میں. یعنی ادھر وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی، ادھر موت نے انہیں پہنچا دیا دوسری دنیا میں، جہاں نہ کوٹھی تھی نہ جھوپڑی تھی. تو ہر آدمی کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ساری طاقت لگا کر آدمی اپنے لیے ایک دنیا بناتا ہے، اور اچانک موت آتی ہے، اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. وہ اس کی دنیا پیچھے، اور آگے جو ہے اٹرنل ایک ڈیزرٹ ہے، اٹرنل ڈیزرٹ. تو یہ جو شعر ہے سب پر اپلائی ہو رہا ہے کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو سامنے پتجھڑ کا موسم ہے، اسپرنگ کا موسم پیچھے چھوٹ گیا. یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ہر آدمی کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنے اندر اینٹی پروگرامنگ سوچ ڈیولپ کرنا پڑے گا. اینٹی پروگرامنگ سوچ. جیسے میں اپنا ایک قصہ عرض کروں. ایک بار میں مانچسٹر گیا. مانچسٹر میں ہماری جیسے دنیا نہیں ہے، وہاں پر کبھی رات بہت لمبی دن بہت چھوٹا، کبھی دن بہت لمبا رات بہت چھوٹی. تو جب میں گیا تھا مانچسٹر تب وہاں پر رات بہت چھوٹی ہوتی تھی اور دن بہت لمبا ہوتا تھا. تو کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے مغرب کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر بعد عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ تو فجر کا وقت ہو گیا. تو ہم رات کو سو نہیں پاتے تھے. مغرب پڑھی اور عشاء پڑھی اور فجر پڑھی اور ادھر سورج نکل آیا. تو رات بہت چھوٹی اور دن بہت لمبا. تو میں وہاں پر کچھ زیادہ دن رہ گیا تھا چونکہ، تو میری پروگرامنگ بدل گئی نیند کے بارے میں. یہاں ہم رہتے ہیں تو سورج ڈوبنے کے بعد جب رات آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ نیند آنے لگتی ہے ہم لوگوں کو، ہم سو جاتے ہیں. تو وہاں رات کو نیند آنے کی پروگرامنگ میری بدل گئی، کیونکہ میں دن کو سوتا تھا وہاں پر. جب یہاں دلی واپس آیا تو اسی پروگرامنگ کے لے کر واپس آیا میں. تو یہاں کیا ہوتا تھا کہ دن کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، دن کو آتی تھی نیند. رات کو وہ مجھے نیند نہیں آتی تھی، مجھے یہاں دن کو آتی تھی. تو مجھے کوئی اینٹی پروگرامنگ پھر سے مجھے اپنا پلان کرنا پڑا، سوچ کر کے کہ مجھے دن کو نہیں سونا، رات کو سونا ہے. یہ تھا میرے لیے اینٹی پروگرامنگ سوچ کا ایک ایکسپیرئنس. یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو بدلنا پڑا مجھے کہ مجھے ہاں رات کو سونا ہے، دن کو نہیں سونا ہے. اسی طرح سے ہر آدمی کو اپنے اندر اینٹی پروگرامنگ سوچ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ وہ موت کو یاد کرے اور اس کا وہ انجام نہ ہو کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. یہ اس کو نہ دیکھنا پڑے. ہمیں ہر شخص کو یہ کرنا ہے، ہر شخص کو یہ کرنا ہے. دنیا کا کاروبار جاری رکھنے کے لیے خدا نے اس چیز کو ہمارے انکانشیس مائنڈ میں ڈال دیا کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. اگر نہ ہوتا دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا. لیکن ہمیں اگر اس انجام سے بچانا ہے اپنے آپ کو کہ مرنے کے بعد ہم ایک ڈیزرٹ میں پائیں اپنے آپ کو، مرنے کے بعد ہمیں سب کچھ چھوٹ جائے ہم سے، مرنے کے بعد ہم اکیلے ہو جائیں. ابھی ٹاٹا نے جو نئی گاڑی نکالی ہے، جو چیپسٹ گاڑی مانی جاتی ہے، تو بڑا کارنامہ ان کا ہے. اخبار میں بار بار چھپتا ہے کہ چیپسٹ کار. لیکن اس کا اپنا آیا ہے اس میں ٹائمس آف، اس میں اخبار میں نے پڑھا
انگریزی اخبار میں کہ میں اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہوں. آئی ایم الون. یعنی اتنا بڑا کام کر کے بھی وہ اکیلا ہے. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے. تو میں نے سوچا اس سے اپنے اس ایٹرنیٹی کو فیڈ نہیں کیا. اس نے فیڈ جس کو کیا وہ تو اس کی بہت سپرفلس، اس کی پرسنالٹی کا سپرفلس وہ حصہ تھا. اپنی ریئل جو پرسنالٹی ہے اس کو کار تم نے چیف کار بنائی ہے نہ بنائی اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو اٹرنل ویلیوز کو لے کر کے اس کی بناوٹ ہوئی ہے. تو انسان کے اندر جو ریئل ہستی ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک چلی جا رہی ہے، وہ ریئل ہستی ہے جو خدا کی یاد میں جینا چاہتی ہے. وہ ریئل ہستی ہے جو پیراڈائز میں اپنی سیٹ حاصل کرنا چاہتی ہے. اس ریئل ہستی کو تو اس نے فیڈ نہیں کیا. اس وجہ سے پھر بھی اکیلا پاتا ہے اپنے آپ کو. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر اینٹی پروگرامنگ سوچ ڈیولپ کریں، ورنہ یہی ہوگا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. تو خلاصہ یہ کہ انسان جو نکالا گیا تھا جنت سے، تو مائنڈ میں تو پھر بھی جنت بھری ہوئی تھی اس کے. یعنی پریکٹیکل طور پر وہ جنت میں نہیں رہ رہا تھا، لیکن اس کا مائنڈ جو تھا وہ جنت سے بھرا ہوا تھا. تو اسی کو پھر سے لینے کے لیے اس کی ساری اسٹرگل چلی. اسی اسٹرگل کا نام ہے سویلائزیشن. سویلائزیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک جرنی ہے فرام دس ورلڈ ٹو دی ورلڈ ہیئر آفٹر، حقیقت کے اعتبار سے. تو سویلائزیشن جو ہے وہ یہ تھی کہ ہم اس دنیا میں پھر جنت کو پالیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جنت کو پانا ممکن نہیں تھا اس کے لیے، کیونکہ ایک تو اس کی موت رکاوٹ تھی اس کے لیے. اور بھی کل پرسوں دیکھے آیا ہے اس میں الگور جو کہ بہت بڑا حصہ اس کا ہے اس میں، جو کلائمیٹ چینج جو ہوا دنیا میں اس میں اس سے بہت بڑا حصہ اس کا ہے. ہزاروں سائنٹسٹ بھی لگے ہوئے ہیں اس میں. یہ ایک بھی ہے جس کو نوبل پرائز ملا ہے اس کو، الگور کو. اس نے کہا کہ جو نارتھ پول میں جو آئس کیپ ہے، جو کئی فرانس کے برابر ہے، وہ بہت ہی زیادہ بڑے ایریا میں، وہ سب پگھل رہی ہے، میلٹ ہو رہی، اور صرف 5 سال کے اندر وہ ڈس ایپیئر ہو جائے گی. 5 سال ڈس ایپیئر ہو جائے گی وہ. تو کیا ہوگا وہ 5 سال کے بعد دنیا کیا ہوگا؟ کسی نے شاعر نے کہا تھا کہ ماں حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. کسی شاعر نے کہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پا سکتا نہیں، ماں حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ تو ایک خیالی بات تھی، شاعر کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے. اب جو سائنس بتا رہی ہے، سائنس وہ تو بہت زیادہ بھیانک ڈسکوریز ہے. آپ غور کیجیے کہ نارتھ پول کی آئس کیپ جو ہے وہ میلٹ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک دم ایک نئی سچویشن پیدا ہو جائے گی. ایک صاحب مجھ سے ملے اور ان کو بیٹا پیدا ہو گیا ان کے ہاں، اور خوشی سے، یعنی ان کو جس کو اردو میں کہتے ہیں خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے. وہ لائے تھے مٹھائی خوشیوں میں، ایک دم ان کے پورا جو تھا خوشی سے جیسے نہائے ہوئے ہوں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، اور 5 سال کے بعد ہی ایسی دنیا ہوگی جہاں آپ کا بچہ جو ہے اس کو خوشیاں نہیں ملیں گی. کلائمیٹ چینج اتنی تیز سے آ رہا ہے کہ بالکل دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے گی. کس دنیا کے لیے بچہ پیدا کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں؟ ڈیزرٹ میں رہنے کے لیے، فلڈ میں رہنے کے لیے، انبیئریبل
گرمی میں رہنے کے لیے. اب تو وقت ہے کہ انسان جو ہے اللہ اللہ کرے, جنت کے لیے کام کرے اور دعا ورک کرے. میں کہوں گا کہ آخر وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ جن کو اس بات کا گیان ہے, اس بات کی سمجھ ہے, وہ اپنے آپ کو دعا ورک میں لگا دیں, دعا ورک میں لگا دیں. انسان کو اس بھول سے نکالنا ہے کہ تم سویلائزیشن کے ذریعے اسی دنیا میں پیراڈائز بنا سکتے ہو. نہیں, پیراڈائز یہاں بننے والی نہیں ہے. اپنی موت کو لے کر سوچو تب بھی نہیں بننے والی ہے, اور دنیا میں جو لائف سپورٹ سسٹم ہے وہ بھی اٹرنل نہیں ہے, اس راہ سے بھی نہیں بننے والی. گلوبل وارمنگ کے لحاظ تو کچھ سوچو تب بھی نہیں بننے والی ہے. تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو تمہاری پروگرامنگ ہوئی ہے وہ ریئل پیراڈائز کو لے کر ہوئی ہے, اس فالس پیراڈائز کو لے کر نہیں ہوئی ہے. اس بات کو بتانا ہے کہ تمہاری جو پروگرامنگ ہوئی ہے وہ ریئل پیراڈائز کو لے کر ہوئی ہے, اس فالس پیراڈائز کو لے کر نہیں ہوئی ہے جو تم بنانا چاہتے ہو, بن نہیں پاتے ہو. اگر اس فالسہوڈ سے نہیں نکلے, اس فالسہوڈ سے نہیں نکلے تو کیا ہوگا؟ وہی جو میں نے عرض کیا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. موت آئے گی تو آگے پتجھڑ کا موسم ہوگا, آگے ڈیزرٹ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ باتیں آج بلیف نہیں رہی ہیں, عقیدہ نہیں رہا ہے, بلکہ یہ تو سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے. یہ سب تو یہ بہت بڑی بات ہے جس سے انسان بے خبر ہے کہ آدمی کی جو پروگرامنگ ہوئی ہے وہ ایٹرنیٹی کو لے کر کے ہے. آدمی کی جو پروگرامنگ ہوئی ہے وہ ایٹرنیٹی کو لے کر ہوئی ہے, لیکن وہ اس ٹیمپرری پیریڈ میں چاہتا ہے اپنے لیے وہ دنیا بنانا جس دنیا کو میں رہنا چاہتا ہے وہ. تو یہ تو ٹیمپرری فیز ہے. میرے مائنڈ میں جو دنیا بسی ہوئی ہے وہ اس ٹیمپرری فیز میں نہیں بن سکتی ہے. یہاں تو آدمی اپنے آپ کو صرف اس لیے, یہاں تو ایک چانس ہے دیا گیا ہمیں کہ اپنے آپ کو تم کوالیفائی کرو, تاکہ تم اس دنیا کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن سکو. تو پیراڈائز اورینٹڈ تھنکنگ کی ضرورت ہے, پیراڈائز اورینٹڈ ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے, پیراڈائز اورینٹڈ سوچ کی ضرورت ہے, اور اینٹی پروگرامنگ سوچ لانی پڑے گی ہمیں, تب جا کر ہم اس طرح کی پلاننگ کر پائیں گے. بغیر اینٹی پروگرامنگ سوچ کے ہم اس میں ہم اسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. پھر سے ری اسیس کیجیے اپنی زندگی کو, پھر سے ریوائز کیجیے اپنی زندگی کو, پھر سے اپنے آپ کو ڈسکور کیجیے, پھر سے خدا کے کریشن پلان کو سمجھیے, اپنے آپ کو سمجھائیے اور دوسروں کو بتائیے, اپنے آپ کو سمجھائیے اور دوسروں کو بتائیے. یہی ہمارا کام ہے. اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. کلائمیٹک چینج جو ہے انبلیویبل اسپیڈ سے ہو رہے ہیں, تو ٹائم بہت کم ہے, اور ایک سیکنڈ بھی ہمیں ویسٹ کرنے کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس معاملے میں صحیح پلاننگ کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.